الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین، حاضرین، آج کے خطبے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مومن کا مقصد، اس کی غایت یہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اسے، اور اسی کے لیے وہ اپنی عمر بھر وہ صحیح اور جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور عبادت گزار، عبادت کرنے والے وہ بھی اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو جائے، اس مقام تک وہ پہنچ جائیں۔ اور اسی طرح سے حرام جو خواہشات ہیں، شہوتیں ہیں، انہیں بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں مگر اسی لیے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ شہید وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اسی لیے پیش کرتے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس سے آسمان والے یعنی فرشتے وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر ایسے شخص کے لیے روئے زمین پر دنیا میں قبولیت اور مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، اور اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، اچھے ناموں سے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا اور اس کی جنت کو جیتنے والا بن جاتا ہے۔ اور اسی میں حقیقت میں دنیاوی زندگی کی پاکیزگی ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے جید عالم گزرے ہیں، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ان پہ گفتگو کی جائے، لیکن میں بتا دوں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ مجتہدین کا جو دور ختم ہوا دوسری اور تیسری صدی کے بعد، تو پھر کئی صدیاں گزری ہیں، اتنا جلیل القدر جو ہے کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، اور وہ تو تھے ہی جلیل القدر عالم۔ انہوں نے تربیت کی، اور خاص ان کی تربیت کے نتیجے میں کئی ایک بڑے جید علماء نکلے، اور ہر ایک نے بڑا بڑا جو ہے وہ نام حاصل کیا، جن میں ایک امام ابن القیم ہیں۔ ابن کثیر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ امام ذہبی کا نام سنا ہوگا، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے۔ بہرحال امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس موضوع کو، اللہ سے محبت کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس سلسلے میں انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور وہ اسباب انہوں نے نشاندہی کی ہے، ان اسباب کی، ان وسائل اور ذرائع کی کہ جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ 10 ہیں، انہوں نے گنائے ہیں 10 ہیں، اور بھی ہوں گے، لیکن 10 میں انہوں نے سمیٹا ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو یقیناً اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر سے یاد کر لیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ تو وہ 10 ہیں، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسے پیش کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں، تاکہ اہل ایمان انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور اپنے گھر والوں کو، افراد خاندان کو اور بال بچوں کو ان کی تربیت انہی کے مطابق کریں، تاکہ انہیں سعادت حاصل ہو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بال بچوں کو سعادت اور خوشی میسر ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جس نے پا لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگرانی، نگہداشت، اس کی حفاظت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کے تمام معاملات میں اسے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں اور توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔
اور یہ 10 اسباب جو ہے وہ اس طرح سے ہیں نمبر وار، کہ پہلی چیز ہے قرآن شریف کا مطالعہ، اسے پڑھنا تدبر اور تفہم کے ساتھ، یعنی غور اور فکر کرتے ہوئے قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے جو معانی اور مطالب ہیں ان کو سمجھ کر جو ہے قرآن شریف پڑھا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن شریف سے مطلوب کیا ہے اور اس کے سمجھنے کے بعد ہم سے کیا جو ہے وہ مطالبہ ہے، یہ اس پہ نگاہ رکھی جائے اور اس کو سامنے رکھ کر مطالعہ کیا جائے۔ اور جیسے یہ کیفیت ہو جائے کہ یعنی کتاب کو بندہ جیسے کوئی کسی کتاب کو وہ یاد کر لیتا ہے اور وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کی شرح اور تفسیر بیان کرتا ہے، تو اسی طرح سے قرآن شریف کا بھی معاملہ ہو کہ وہ سمجھ لے اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اس مفہوم کی وضاحت دوسروں کے سامنے بھی کر سکے۔ اور جو قرآن شریف پہ غور کرے گا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر استقامت برتنے والا ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو اس کے اندر بڑے اختلافات پاتے۔ یعنی یہ انسان یا غیر اللہ کا جو بھی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اپنے کلام میں، اپنی بات میں تعارض اور اختلاف پایا جائے گا۔ آج کوئی بات کہی، کل دوسری بات، انسان بھول سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کہیں شروع سے لے کر آخر تک کوئی وہ تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے قرآن شریف کے بارے میں، یہ کتاب ہے ایسی کتاب جسے ہم نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، بابرکت کتاب ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، یعنی غور کریں، اور عقل والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یعنی اولو الالباب کہا جاتا ہے، یوں تو عقلیں سارے انسانوں کے پاس ہیں، حقیقت میں اولو الالباب ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے عقل کو صحیح رکھتے ہیں، سلیم رکھتے ہیں، اور پھر اس کے جو اچھے صحیح نتائج ہیں اس کے غور و فکر کے، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ورنہ تو عقل جو ہے ابو جہل اور ابو لہب کے پاس بھی تھی، اور آج کے دور کے جو ابو لہب اور ابو جہل ہیں ان کے پاس بھی عقلیں ہیں، لیکن وہ مجرد عقل ہے، لب نہیں ہے۔ لب کی جمع الباب ہے، اولو الالباب عقل والے، یہ اچھے معنوں میں آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن پہ غور کرے گا تو اس غور و فکر کے نتیجے میں اسے راہ راست ملے گی، ہدایت پہ رہے گا، اور جو ہدایت پہ آ گیا تو پھر ہر سیدھی چیز، ہر درست راستے پر چلنے کی اسے توفیق حاصل ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کے جانب جو بالکل سیدھا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اسے نور بنایا ہے، یعنی روشنی بنایا ہے، جیسے اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، یہی معنوی اعتبار سے ہماری زندگی کے لیے قرآن شریف کیا ہے کہ نور ہے، روشنی ہے۔ ہم نے اسے روشنی بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جسے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے یہ نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ رہا ایک۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ نوافل کے ذریعے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہی جو چیز ہے وہ محبوبیت کے درجے پر انسان کو پہنچاتی ہے محبت کے بعد۔ اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی یعنی قرآن نہیں ہے، حدیث کی شکل میں یہ چیز آتی ہے، لیکن جو بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے بیان فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس روایت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے، سب سے محبوب طریقہ ہے وہ یہ کہ فرائض کا اہتمام کرے، یعنی جو فرائض میں نے اس کے لیے متعین کیے ہیں ان پر عمل کر کے وہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر میرا بندہ، جب اللہ تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو نیک بندوں کی بات ہوئی، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، مستقل قریب ہوتا رہتا ہے یا قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو فرائض تو ہیں، یعنی فرائض کو نظر انداز کر کے آپ نوافل نہیں کر سکتے، فرائض پڑھیں، یہ سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر نوافل اور کثرت سے جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنی ہی زیادہ اور جلدی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ کا ہر حال میں ذکر یا اس پہ مداومت برتنا، ہمیشگی اختیار کرنا، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی اور حال سے بھی۔ تو جتنا وہ ذکر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، زبان سے، دل سے، اپنے عمل سے، اپنا حال، اس کی جو کیفیت ہے اس سے، اسی کے مطابق اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کو ملے گا۔ اور وہ یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کا چرچا جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، آپ کسی سے محبت کریں، اپنا والد سے، اپنے ماں سے، اپنی بیوی بچوں سے، کسی سے، دوست ساتھی سے، جس کی محبت کریں گے اسی کا ہمیشہ چرچا، اسی کا تذکرہ ہوگا، اسی کا نام زبان پہ ہوگا۔ یہ تو عام لوگوں کی بات رہی۔ تو جو شخص اللہ سے محبت کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت اور اس کی کمیت، یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو کہ اس کا خالق ہے انسان کا، اس سے محبت کرے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے نزدیک بڑھ جائے گا اور کثرت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، گلوریفائی صبح و شام۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا، ترجمہ ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اب نبی کے ذریعے سے اور اپنی بھائی کے ذریعے سے جس طرح سے تمہیں بتا دیا ہے، تو اس کے مطابق تم اللہ کو یاد کرو، اور اس سے پہلے بلا شبہ تم گمراہوں میں سے تھے۔ یہ عربوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور جو ایمان لائے، یعنی مکہ میں ابتدائی صحابہ کرام، تو جب عرفات اور مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں اس پہلے دور جاہلیت میں عجیب عجیب رسمیں رائج ہو گئی تھی۔ وہاں میلہ لگتا تھا حج کے دنوں میں، حج پہلے بھی ہوتا تھا، اتنا جان لیجیے، لیکن وہ حج کے ایام میں وہاں پہ مزدلفہ میں میلہ ہوتا تھا، اور قریش کے لوگ عرفات جاتے بھی نہیں تھے، صرف یہیں پہ رہتے تھے، ان کا اپنا الگ اپنا اسٹیٹس انہوں نے بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مزدلفہ میں رہتے تھے، دوسرے لوگ کہیں سے آتے تھے قبیلے والے، ان کو کہا جاتا تھا جائیے آپ عرفات سے گھوم کر آئیے۔ تو یہاں پہ بیٹھ کے میلہ لگتا تھا، مشاعرے ہوتے تھے اور چرچے ہوتے تھے اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے، اپنے آباء و اجداد کے، خوب وہاں پہ شعرا جو اپنا کلا۔ تو اب یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جاہلیت ختم، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ مزدلفہ اور عرفات حج کے مقامات کیا ہے، یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ جس طرح سے اس نے ابھی تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی بتایا ہے، رہنمائی کی ہے، اس طرح سے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے، یعنی آج کے جو حالات ہیں، اس سے پہلے تم کیا تھے،
गुमराहों में से थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद हदीस कुदसी में फरमाते हैं, बड़ी उम्दा हदीस है ये भी हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के ज़न गुमान के मुताबिक होता हूँ, यानी अल्लाह मेरे बारे में क्या गुमान करता है उसके मुताबिक मैं उसके लिए होता हूँ। अच्छा गुमान है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। तो फरमाएं कि मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने दिल में याद करता हूँ, मतलब अपनी ज़ात तक याद करता हूँ। अगर वो जमात में लोगों के दरमियान एक ग्रुप के अंदर जो है मेरा चर्चा करता है, मेरा जिक्र करता है, तो मैं भी मला में यानी भीड़ में उसका चर्चा करता हूँ। लेकिन ये जो भीड़ होती है, ये जो ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी फरिश्तों का ग्रुप, मैं उसमें फरिश्तों में जिक्र करता हूँ उसका। ये इसके बाद है चौथी चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन चीज़ों को पसंद करता है, अल्लाह ताला के नज़दीक जो चीज़ें महबूब हैं उनको अपनी पसंदीदा चीज़ों के ऊपर तरजीह देना। ख़ास तौर से इंसान जब ख्वाहिशात उसके पास हो, ख्वाहिशात का गलबा हो, हर आदमी के पास ख्वाहिशात तो ये हो वो, तो ख्वाहिशात को रोक कर अपनी महबूब चीज़ों को दबाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को क्या है गालिब करना। इसका मतलब ये है कि गलत काम है उसको छोड़कर सही जो अल्लाह की रहनुमाई उस पर अमल करना। और फिर अल्लाह की महबूब चीज़ें, इनमें इनके अख्तियार करने में कसरत हो, मेहनत हो, शिद्दत हो। और अगरचे इसमें जैसे चढ़ाई पे क्या होता है, इंसान जब बुलंदी पे चढ़ता है तो चढ़ाई की मशक्क़तें होती हैं, जितनी भी मशक्क़त हो लेकिन इंसान क्या है ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, यानी अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो मेहनत करे, जद्दोजहद करे। और इसलिए कि जो शख्स उस चीज़ को तरजीह देगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन चीज़ों को पसंद करता है, उन चीज़ों के मुकाबले में जो उसके नफ्स को पसंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अल्लाह की मोहब्बत को आगे किया, उसको सामने रखा और अपनी तलब को, अपनी ख्वाहिश को उसने दबाया। और ख़ास तौर से ये दुनिया के जो सामान हैं, दुनिया के जो यानी ज़ेब व ज़ीनत हैं, सामान हैं, उनके ऊपर उनके मुकाबले में उन्हें ये कुर्बान किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत उसने हासिल की। तो ये जो शख्स करेगा इसका मतलब ये है कि वो हिदायत पर वो चल रहा है और गुमराही से वो किनारा कश दूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वमन अदल मिम्मन तबअ हवाहु बिगैर हुदम मिनल्लाह, भला उससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है कि जो अपनी ख्वाहिशात को के पीछे चल पड़े, यानी अपनी नकेल जो है ना वो ख्वाहिशात के हाथ में डाल दी। एक इंसान, आप देखिए ना ख्वाहिशात क्या चीज़ होती हैं, बात चीज़ें लत लग जाती हैं, उस दर्जे की नहीं होती हैं कि जिनको आप कहें बिल्कुल हराम, सही हराम, लेकिन इनमें भी बात चीज़ें हैं कि जो मकरूह हैं और कुछ लोग नज़दीक हराम भी हैं। अब सिगरेट नोशी है मिसाल के तौर पर, स्मोकिंग, ये क्या है? जो पीते हैं उनसे कहिए कि जितना रोकने की कोशिश उनको समझाइए उतने ही ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ये क्या है? एक सिगरेट, गोया सिगरेट के हाथों में अपनी नकेल पकड़ा दी है उन लोगों ने। यही हाल दूसरी चीज़ है, पहले हमारे यहाँ भारत में कुछ नहीं था। देखिए ये जो काफ़ी वाले होते हैं, क्या नाम है मैं हमेशा भूल जाता हूँ, क्यों मैं जाता, वो जो बिकती थी, अब दिन सुबह में अजीब फैशन निकला है, हमारे घर के सामने निकलता हूँ, क्या है नहीं जी, वो काफ़ी वाली है वो दुकान, आजकल जिनके खिलाफ वो है चल रहा है, स्टारबक्स वहाँ पे है। अब वो चले आ रहे हैं गाड़ी रोक के, एक लिए अरबों में खास तौर से फैशन है, दबा के लेके चले जाए। मिनिस्ट्री के पास पहुँचे, गाड़ी में से उतर रहे हैं, अपनी ऑफिस में जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, हाथ में वो इतना बड़ा गिलास लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्ती की एक चीज़। तो वो हराम नहीं है, वो हराम नहीं है, लेकिन क्या है, एक ख्वाहिशात नफ्स बस उससे मगलूब हो गए।
تو یہ تو میں نے صرف مثال یہ کہ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے تو میں نے اس کی مثال دی، باقی جو غلط چیزیں وہ تو آئی ہے۔ آپ دیکھیں جو شرابی کبابی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، کہ کیسے اتنے ہوتے ہیں کہ برے حالات سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایڈکشن ہے، ہٹتے نہیں سے پیچھے نہیں۔ تو بھلا اس سے بڑھ کر بھلا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی چھوڑ دیا، اپنی خواہش ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت اور اپنی خواہش بہرحال وہ جو چیزیں ہیں مسلمانوں نے اپنے طور پہ گھڑ لی ہیں، جو جن کا دین میں کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کا اہتمام نماز سے زیادہ کیا جاتا ہے، کہیں چادر چڑھا لی ہے، یہ کرنا ہے، کہیں وہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ان کی اتباع نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا گمراہ کر دیں گے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کی پیروی سے بچ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی جواب دہی جب قیامت ہوگی، کھڑے ہونے سے، باز پرس سے ڈرا اور خواہشات نفس سے اپنے نفس کو روکا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ یہ اصل چیز ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ دل کے ذریعے سے مطالعہ یا دل کی نگرانی کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اس کی صفات ہیں، ان کے ذریعے سے، اور پھر ان کا اثر، ان صفات کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء کا مشاہدہ کرنا کہ ہمارے اندر کتنا اس کا عکس پایا جاتا ہے اور کتنی معرفت ہمیں اس کی حاصل ہے۔ اور جو معرفت یعنی اس کا علم، اس کے نالج حاصل ہو جائے، تو پھر اس نالج کا جو وہ کہہ لیجیے کہ چمن آباد ہوتا ہے، اس میں چلنا، اس سے اس کی رنگینیوں سے، اس کی خوشبو سے، اس کی خوبصورتی سے خوشی حاصل کرنا، یہ کس حد تک ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے جان لے گا، اس کے افعال کے ذریعے سے جان لے گا، یا اس کے راستے سے جان لے گا، تو لا محالہ وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ آپ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں پڑھتے جائیے اور دیکھیے اس کا معنی مفہوم، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے بعض لوگوں نے سمجھا کہ اسماء حسنہ بس یاد کر کے یوں پڑھو ثواب مل جائے گا۔ اللہ کو پہچاننے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا بنیادی جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ انہی اسماء و صفات کو جو ہے نا پڑھنا، ان کے معنی کو جاننا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لے گا، جسے اس کے معرفت ہو جائے گی اس کے اسماء اور صفات کی، لا محالہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور اسی سے وہ جو کچھ مانگے گا اسی سے طلب کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مانگے گا، سوال کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام نام بہترین ہیں، اس کی صفات بلند تر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں تو انہی ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ اب دیکھیں ہم بھی دعا کرتے ہیں یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی صفات کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ اللہ جیسا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے لمبی آیات ہیں، کہ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تنہا معبود ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، عزیز۔ تو ان کا جو ترجمہ ہے، ملک کا مطلب بادشاہ، یعنی پوری کائنات کا حکمراں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور عربی میں جب ملک آتا ہے، اصلاً تو اللہ ہی ملک ہے، باقی کوئی جو ہے نا وہ تو رمزی ہے، لوگوں نے دنیا میں نام رکھے۔ ملک کا مطلب جو اونر ہے پورا، اور صرف اونر ہی نہیں، اس کے اندر اسی کا وہ جو ہے سسٹم چل رہا، وہی چلا رہا ہے۔ تو بادشاہ ہے وہ اللہ، اور قدوس ہے، یعنی یہ بالکل پاکیزہ، سلامتی ہے۔ مومن ہے، یعنی پناہ دینے والا ہے، یہاں پہ مومن کے معنی ہے امان سے، پناہ دینے والا۔ مہیمن، مقتدر ہے۔ عزیز، طاقتور ہے، غالب ہے۔ جبار، یہ بھی کنٹرولر ہے۔ متکبر، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے۔
سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہاں اللہ کی یہ صفات اور کہاں لا کے پتھر رکھ دیا، کوئی لکڑی رکھ دیا۔ وہی اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ یہ تینوں صفات حقیقت میں جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کو لے لیجیے تو 3 مرحلے ہیں۔ جب تینوں صفات ایک ساتھ میں آتی ہیں تو پھر الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ خالق کے معنی ہوں گے ابتدائی نقشہ ڈیزائن تیار کرنا، اور مصور جو ہے اس نقشے کے مطابق جو ہے نا چیز کو بنا دینا، اور باری جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بالکل رنگ بھر کے ایک چیز کو مکمل اپنی اصلی شکل میں پیش کر دینا۔ اسی کے لیے سارے اسماء، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے بہترین نام ہیں۔ چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی نعمتیں اور جو کچھ بھی اس نے عطا فرمائی ہیں ان کو دیکھنا۔ اس کی نعمتیں ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے بظاہر ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، نظر نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس پہ غور کریں، ہمارے پاس جو کچھ ہے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، غور کریں تو خود بخود داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں اور دے رہا ہے تو اس سے محبت کی جائے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں پیدائش سے لے کر جب سے اللہ نے پیدا کیا، اسے وجود بخشا، تب سے اپنے آخر وقت تک وہ نعمتوں میں جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکو گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کسی اور نے دی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور انسانوں کی جبلت میں، ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ جو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کے باوجود وہ اللہ سے محبت اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غور نہیں کرتے، لیکن اگر غور کرنے لگیں تو پھر یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی بخشی ہوئی، اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی تو اللہ سے محبت ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے کو انہوں نے نعمتیں دی ہیں تو بندہ جو ہے شکر گزار بنے، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کا چرچا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر اللہ کا تم شکر ادا کرو گے، اس کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو یہ بات اللہ تمہاری طرف سے پسند کرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شاکرین میں سے بن جاؤ، شکر گزاروں میں سے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، رہی اللہ کی نعمت تو اس کا چرچا کرو، اسے بیان کرو۔ 7ویں چیز، اور یہ بڑی عجیب ہے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دل کی انکساری، دل کا تواضع، دل کا جھکنا اللہ کے سامنے، پورا کا پورا دل جو ہے اللہ کے سامنے کیا ہے، ٹوٹ جائے، انکساری کا مظاہرہ کرے، یعنی ہمیشہ یہ لگے کہ ہم اللہ کے لیے کے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس انکسار کا اظہار، دل کا اظہار جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ اپنے محتاجی کا، اپنے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ وہ محتاج ہے، اگرچہ اس کے پاس پوری دنیا پڑی ہو، نعمتیں پڑی ہوں، اور ہر ایک چیز اسی سے ملتی ہے اور ہمیشہ اسی سے ملے گی، اور یہ کہ کبھی وہ چیز چھن سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانا اور اسے باقی رکھنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دل اس کے سامنے جھکا رہے اور اپنی احتیاج کا جو ہے وہ اظہار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، مطلب یہ کہ اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اور ستودہ صفات ہے، حمید کا مطلب ہے ستودہ صفات، یعنی اس کی تعریف خود بخود ہو رہی ہے، تم اگر نہیں کرو تو اس کا اللہ کچھ نہیں بگڑتا، وہ خود اپنی ذات میں حمید ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹائے اور تمہاری جگہ پہ نئے لوگ، نئی مخلوق لا کے کھڑی کرے، اور یہ چیز اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔
تو انسان جو ہے بندہ وہ اپنے رب کا ہر حالت میں محتاج ہے اور ہر زمانے میں محتاج ہے، اور اللہ سے کسی بھی حال میں اس کو استغنا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اسے کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ ساری دنیا سے غافل ہو سکتا ہے لیکن ایک اللہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا کو اگر وہ پکڑ لے، ایک اللہ کو چھوڑ دے، تو پوری دنیا اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک دعائے معصور ہے، اس کا بڑی اچھی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے خود اندازہ ہوگا کہ یہی حقیقت میں ان کے سارے قلب کی وضاحت ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وجہت وجہی الیک، اپنے رخ کو تیری طرف میں نے پھیر دیا، والجأت ظہری الیک، اپنی پیٹھ کو تجھ سے ٹکا دیا، مطلب میں تیرا محتاج ہوں، تیری مدد کا محتاج، وفوضت امری الیک، میں نے اپنے تمام معاملات آپ کے حوالے کر دیے، رغبتاً ورہبتاً الیک، آپ سے امید بھی ہے، آپ سے ڈر بھی ہے، اور لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے آپ سے مگر آپ ہی کے پاس، یعنی اگر آپ پکڑنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی سہارا نہیں مل سکا، کوئی بچاؤ نہیں ہو سکتا، آپ ہی بچاؤ جو ہے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی حال میں فرار نہیں ہے اور بچاؤ نہیں ہے، ولا حول ولا قوت الا للعبد الا بہ، جو بھی انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے خطبے میں یہ 7 ہوئے، انہوں نے 10 کہا تھا، لمبا بڑا خطبہ ہے، بہرحال مختصراً 3 اور باقی ہیں۔ 8واں اللہ کی محبت کا ذریعہ جو ہے وہ خلوت میں اللہ کو یاد کرنا، خاص طور سے ان اوقات میں رات کے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ سے مناجات کی جائے، اس کی کتاب کی تلاوت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا نماز تہجد پڑھی جائے، اور عبودیت اور بندگی کے آداب جو ہے بجا لائے جائے، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد استغفار کرے اور توبہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے کیا ہے پر امید بھی رہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بھی اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات میں تھوڑا ہی حصہ جو ہے سوتے تھے، اور پھر سحر کے وقت میں وہ استغفار کرتے تھے۔ یہ آیات جہاں آئی ہیں پڑھنے کی ہیں واقعی، کہ ایک بندہ یعنی صبح شام وہ لگا ہوا اللہ کی عبادت میں، اور پھر خاص طور سے رات میں اٹھ کے جو ہے نا وہ عبادت کرتا ہے، اور اس کے بعد استغفار کرتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیجیے، یعنی انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تو بہت نماز پڑھ لی، ہم نے بڑی عبادت کر لی، جتنا زیادہ وہ نماز پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اتنا ہی گڑگڑاتے ہیں، اتنا ہی استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 بار، اور ایک روایت میں 100 بار سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ نئی چیز ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی باتیں سننا، یہ جو ہے یعنی اہل ایمان ان کے درمیان ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد ہوتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے اور اللہ سے محبت جو ہے بڑھتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے آپ کو ٹکاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور صرف وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اے نبی تمہاری نگاہیں ان سے دور نہ ہوں، یعنی تو فرمایا کہ ان پہ توجہ دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارا اصل ایسٹ ہیں، سرمایہ ہیں، ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹاؤ دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہوئے۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا،
اور ان کی اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ ہم سورہ کہف میں اس میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ہر اسبوع ہر ہفتہ جو ہے جمعہ کو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا ہے خطاب آپ سے ہے، لیکن ایکچولی اس طرح کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ سے کہہ کے سب کو جماعت کو خطاب کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اطاعت کرتے تھے، آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ کافر مشرک ہیں، اب بڑے بڑے مالدار اس میں آ رہے ہیں، بڑے پاورفل آ رہے ہیں، نہیں ان سے نہیں جھکو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے محروم کر دیا سب سے بڑی دولت سے، اور وہ ہماری یاد ہے، تو ان کے پیچھے نہ چلو۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے، اور اس کا ہر معاملہ جو ہے افراط و تفرید کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی جو ہے زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک تو یہ ہے، ایک تو کہ اللہ کے لیے دھوپ کے وقت میں پیاس کو جو ہے برداشت کرنا، اور رات کے پیٹ میں، یعنی رات کی جب نصف رات ہو جائے اور سارے لوگ سو رہے ہوں اس وقت سجدہ کرنا، اور ایسے لوگوں کی صحبت اور مجلس کے جو بہترین باتیں کرنے والے ہیں، جس طرح سے کہ پھلوں میں سے بہترین پھل چنے جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو مجھے زندگی بھی پسند نہیں ہے۔ آخری چیز 10ویں کہ ہر ایسی چیز سے، ایسے سبب سے اب دوری بنائے رکھنا کہ جو دل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان حائل ہو۔ تو دل اور اللہ کے درمیان حائل ہو تو کوئی بھی ایسی چیز، جیسے معصیت ہے، حرام کا ارتکاب ہے، حرام چیزیں ہیں انہیں پڑھنا، اور اس سے کم تر درجے لیکن وہ خطرناک وہ بھی ہے کہ بلا وجہ کی بکواس، فضول قسم کی جو ہے نا گفتگو یہاں وہاں، اور اسی طرح سے غیر ضروری چیزوں کی طرف نگاہ اٹھانا، بہت زیادہ کھانا کھانا یا کھانے ہی کے پیچھے بھاگنا، اور اسی طرح سے دنیا کی جو لذتیں ہیں ان میں بالکل ڈوب جانا، دنیا کے سامان ہی ہو کے رہ جانا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دل کو سخت بنا دیتی ہیں، سختی اور قسوت کا جو ہے ذریعہ ہوتی ہیں، سبب بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یاد سے یا اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے دور کر دیتی ہیں۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ امام ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 اسباب ہیں کہ ان کے ذریعے سے محبت کرنے والے لوگ، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ محبت کی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں، یا محبت کی منزلیں انہیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ان کی روح جو ہے بلند ہوتی ہے، ان کے احساسات، ان کے خیالات جو ہے پاکیزہ ہوتے ہیں، اور جتنا ایسا ہوگا تو یہ کیفیت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بڑھتا جائے گا، اس کی محبت بڑھتی جائے گی، اور یہی ایک مومن کا مقصد زندگی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ایمان ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کی راہیں جو ہے اختیار کریں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اس کی ولایت کا راستہ جو ہے انہیں ملے، تو وہ بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، زندگی میں سعادت انہیں بھی حاصل ہو، ان کو بھی حاصل ہو، اور اس طرح پورا معاشرہ جو ہے سعادت سے ہمکنار ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد